دیکھیے اس سوال پہ بالکل میں آؤں گا، لیکن دانیال صاحب نے جو پنجاب کی بات کی تو میں تھوڑا سا ان کی کرپشن پہ ذرا روشنی ڈالوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سترہ پنجاب کا ماڈل باکو سے لاتے ہیں، پھر اس میں جب فیصل آباد میں جس صرف ایک ڈسٹرکٹ میں آڈٹ ہوتا ہے تو 1 کروڑ کی کرپشن سامنے آتی ہے۔ یہ باقی پنجاب کی جب پورا آڈٹ ہوگا تو یہ خربوں کی کہانی ہے، اور اس خربوں سے جس طریقے سے ایک خاتون وزیر کا لندن میں فلیٹ کا انکشاف ہوا ہے، اس طرح کافی فلیٹس مزید بھی نکلیں گے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سترہ پنجاب کا ایک ورکر جس کو یہ 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دے رہے تھے، اس نے جا کے انہی کی آفس میں خودسوزی کی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ 11 ارب کا جہاز تو خریدا جا رہا ہے، لیکن پنجاب کے ایک بزرگ کے پاس اس کے بیٹے کے کفن کے پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی ترجیحات ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو پنجاب ہے یا فیڈرل حکومت ہے، وہ جو مس گورننس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ 5300 ارب کی ڈاکومنٹڈ IMF کی کرپشن ان کے نام ہے۔ GDP کی گروتھ نہیں ہو رہی، اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، ایکسپورٹس آپ کے سامنے ہے، بجٹ جو دیا گیا اس میں دور دور تک کوئی غریب کا پرسان حال نہیں ہے، غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ اب 45% غربت کی لکیر کے نیچے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، مطلب آپ کی آدھی آبادی 12.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس غربت کا نشانہ اس وقت بن چکے ہیں۔ ان کے پاس تجربہ کار ٹیم تھی، یہ کہتے تھے کہ ہم اکنامک کو ریوائیو کریں گے، کہاں گئی ان کی تجربہ کار ٹیم؟ تو ریاست بھی یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ جن کو ہم نے 17 سیٹوں پہ پاکستان پہ مسلط کیا تھا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس حکومت نے غریب کا جینا محال کر دیا ہے۔ جہاں تک تحریک انصاف کی مذاکرات کی بات ہے، دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ مذاکرات ان سے ہوں گے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ دیکھیے نانا صاحب، آپ بھی ایک عام ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کنفلکٹ ہوتا ہے تو وہ دونوں لوگوں کے درمیان جب کوئی جرگہ بیٹھتا ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، تو اس سے بات ہوتی ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو۔ یہ 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں جن کو جی بھرتی کیا گیا ہے، یہ وہی کریں گے جن لوگوں نے ان کو بٹایا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ ان سے جو بھی کروائیں گے یس سر ان کو کہیں گے۔ دیکھیں ان کے وزیر اعظم بارہا مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی ٹھوس اقدامات اس کے لیے نہیں اٹھائے جاتے۔ اس نشستوں پہ آ کے ہاتھ ملانے سے بات نہیں بنے گی، ان کو اپنے رویوں پہ سوچنا ہوگا، ان کو ٹھیک جمہوری ہے رویوں پہ سوچنا ہوگا۔ اب تو یہ انتخابی عمل میں بھی اکیلے جو ہے بھاگنا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کا ایک نیا وتیرہ بن چکا ہے کہ یہ انتخابی عمل میں اکیلے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ فنشنگ لائن پہ نہیں پہنچ رہے۔ گور صاحب چیزوں کو کئی دفعہ آگے لے کے بڑھے، لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے۔ ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہوئے کہ جب بھی ہم نے ان سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی، ہم نے کبھی بھی رہائی کی بات نہیں کی، ہاں رسائی کی بات ضرور کی ہے، ملاقاتوں کی بحالی کی بات کی ہے، بیٹوں سے بات کرنے کی بات کی ہے، بہنوں کی ملاقات کی بات کی ہے۔ ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے۔ جب ایک ملک کا وزیر اعظم ایک ملک کے وزیر اعلیٰ کو کہتا ہے ملاقات کے حوالے سے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، اس سے زیادہ بے اختیاری کیا ہوگی؟ بات ان سے کی جائے گی جن کے پاس اختیار ہوگا۔ ٹھیک، جن کے پاس اختیار ہے۔ دانیال صاحب، اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ PTI سیاسی جماعت نہیں ہے، تو شفیع جان بھی اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور شفیع جان صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود آ کے ہاتھ ملایا۔ بیرسٹر گور صاحب کے بیانات ہیں کہ وزیر اعظم صاحب دعوت تو دے رہے ہیں لیکن عملی طور پر آگے معاملات کو حکومت نہیں بڑھا رہی۔ اگر آپ کے مطابق PTI سیاسی جماعت نہیں ہے تو وزیر اعظم صاحب اس جماعت کے ساتھ بیٹھنے کی بات پھر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم سیاسی جماعت نہیں کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان کی جس طرح یہ ایک ٹانگا پارٹی کو لا کر بٹھایا گیا ہم اس کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں حقیقت میں دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز کیا نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست کرتی ہیں؟ آپ نے پاکستان میں کبھی نفرت کی بنیاد کے اوپر، تفریق کی بنیاد کے اوپر، آگ لگانے کی بنیاد کے اوپر سیاست دیکھی ہے؟ آج بلوچستان میں اگر آپ BLA کیا کر رہی ہے کہ وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست کر رہی ہے نا، وہ لوگوں کو ورگلاتی ہے۔ جو آپ کے اور جو جماعتیں بین ہوئی ہیں وہ کیا کرتی تھی؟ وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیڈران تو تفریق کی بات نہیں کرتے، وہ تو ہم آنگی کی بات کرتے ہیں، وہ تو چیزوں کو جوڑ کے چلانے کی بات کرتے ہیں، وہ درگزر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں 3 دفعہ اٹھا کے باہر پھینکا گیا۔ کیا آپ نے کبھی پاکستان کو الگ ہمیں کبھی ہمارے منہ سے ایسا کوئی نعرہ سنا؟ آپ نے بیوی کی شہادت کے بعد آپ 100 دفعہ پیپلز پارٹی کو غلط کہیں چیزوں کے اوپر، کبھی ان سے آپ نے ایسا نعرہ سنا کہ سندھ ہمارا یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا؟ تو لیڈرز تو چیزوں کو درگزر کر کے آگے اپنے ملک کی خاطر چیزیں کو آگے لے کے چلانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو ملٹیپل ٹائمز یہ ان کو ریکویسٹ کی اور ان کے پاس ڈالی کہ مفاہمت سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ مفاہمت جو ہے وہ حل ہے، گالی نہیں ہے، گالی گلوچ تفریق نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ وہ کیا ٹائم ہم بھول تو نہیں گئے کہ جب آپ کے آرمی چیف اور آپ کے پرائم منسٹر اس کامیابی سفارتی سفر کو جب شروع کیا تو امریکہ میں پہنچے تو وہاں سیپریشن آف بلوچستان کا نعرہ چل رہا تھا ایک سکرین کے اوپر، اور اسی سکرین پہ
پی ٹی آئی اسپانسرڈ جو ہے کیمپین چل رہی تھی جہاں آپ کے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کو غدار کہا جا رہا تھا. تو مجھے بتائیں کہ مطلب ہاؤ کین اینی انسٹیٹیوشن ٹالریٹ دیٹ؟ پاکستان کو کمزور کرنے کی یہ بات کرتے ہیں آپ. جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا پیان المرسوس اور تو میں جب ناکامی کے بعد تب تک they did not that entire day ان کا کوئی بڑا لیڈر نہیں آیا جس نے کوئی اسٹیٹمنٹس دی ہو. دیکھیں آپ کے ملک میں دو فوجیں نہیں ہو سکتی, یا آپ کی اپنی فوج ہوتی ہے یا دشمن کی فوج ہوتی ہے, اور جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو حقیقت میں دشمن کی فوج کو رجوع کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں. تو دیکھیں یہ ان کا ڈیول سٹینڈرڈز ڈبل سٹینڈرڈز اگر بند نہیں ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ کون بات کرے گا, کون ان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لینے کی کوشش کرے گا؟ میں تو ڈائیلاگ میں بلیو کرتا ہوں. میں آپ کو دل سے ایک بات بتاؤں, میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ چیزیں حل ہوں اور آگے چلیں, بہتری کے ساتھ چلیں, ملک کی بات کریں, پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کریں, اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کریں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.